الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا کرم اور احسان کے اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور نماز جمعہ سے قبل کچھ دین کی بات کہنے کرنے اور سننے کی جو توفیق ہے، اللہ سے دعا کریں اس توفیق پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ عمل کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے جن لوگوں کو نصیب ہو جائے، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو جب عملوں کے لیے قبول فرما لیا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق ان کو دیتا ہے جن کو قبول فرما لے۔ جن کو اللہ نے قبول فرما لیا پھر ان کے لیے عمل کے راستے ہموار ہوتے چلے گئے۔ وہ فرمایا عمل کے لیے پھر کیا چیز کو اختیار کرنی پڑتی ہے؟ فرمایا عمل کے لیے پھر علم والوں کے ساتھ جڑنا، علم والوں کی صحبت اختیار کرنا، اور ان کی قربت جب تمہیں نصیب ہوتی ہے تو یہ قربت تمہارے لیے عمل کا ذریعہ بنتی ہے۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی کے کام کاج کاروبار دنیاوی معاملات تنگ ہونے لگیں اور اس کی پریشانیاں بڑھ جائیں تو فرمایا علم والوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دو، اللہ رب العزت کے دین کی سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی، خود بخود اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اور قرآن نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، جب میں اور آپ سورۃ العصر پڑھتے ہیں تو سورۃ العصر میں اللہ رب العزت والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کے خسارے کی ان تمام معاملات کی باتوں کو پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو انسانیت میں ایمان کے ساتھ انوارات حاصل کرتے ہیں
اور اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جب بھی ان کے اوپر کوئی ایسی وپدا بیتتی ہے، پریشانی ان کے اوپر آتی ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی ان کے اوپر تنگیاں آتی ہیں، تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دوسرے کو حق سے مراد دین ہے، دین پر چلنے کی تلقین اور صبر کو اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو جو ہر وقت نماز کے سہارے چلتے رہتے ہیں۔ نماز کو اپنے لیے ایک ایسا سہارا بنا لو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو آپ 2 رکعت سجدہ پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ رب العزت ساری حاجات پوری کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی سے مجھے اور آپ کو رستہ ملتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ان رستوں کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان رستوں پر چلنے والے، ان رستوں کی تعلیم سے آراستہ لوگ جو دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں، دوسروں کی فکرات کو لے کر چل رہے ہیں، وہ فکرات اور وہ تعلیم ان کے اندر ایک ایسی جستجو پیدا کر رہی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے فکرات کو اور سوچ کو رکھ کر چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی سوچ پر ان تمام لوگوں کو جو لوگ دین کی فکرات میں اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ ان کی دعاؤں کا ذخیرہ بن کر، وہ ان کے لیے دعاؤں کا توشہ بن کر، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایک شاگردی کی راہ اختیار کر کر جب چلتے ہیں تو اللہ رب العزت انوارات کی بارش برسا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے ایک بنیاد ہیں۔ اس بنیاد کو اپنانا، یاد رکھیے گا، تالی کہتے ہیں 2 ہاتھوں سے بجتی، 1 ہاتھ سے نہیں بجتی۔ عمل کرنے کے لیے علم والوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرو گے، علم والوں کے ساتھ زانو تلموز ہوگے، تو پھر عمل خود بخود تمہارے سامنے آتا چلا جائے گا۔ اور علم والوں سے کہتے ہیں جو چیز تمہارے اندر منتقل ہوگی وہ سب سے پہلی چیز معرفت الہی پیدا ہوگی، اللہ کا تعارف، کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ دینا۔ جس نے اللہ کی ذات کو پہچانا وہی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گا۔ جو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کو پہچان ہی نہیں رہی ہے تو کبھی بتوں کے سہارے پر، تو کبھی مقبروں کے سہارے پر، کبھی وہ اپنی سے پیشانی کو کہاں ٹکاتا پھرے گا، کبھی کہاں ٹکاتا پھرے گا۔ اللہ رب العزت نے تو تمہارے کو اعلون انتم الاعلون کا مصداق بنانا ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد پر۔ اور اس ایمان کی بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو انتم الاعلون کا مصداق بنانا ہے تو پھر دنیا میں، کائنات میں جتنی انسانیت ہے، فرمایا ساری کی ساری انسانیت ایک طرف، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک طرف دوسری طرف کر دیا، لیکن ان ساری کائنات کی انسانیت میں پھر ایمان والے ایک طرف، ان میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ لوگ جن کو علم کے انوارات عطا ہو گئے، والذین اوتوا العلم درجات کہہ کر اللہ پاک نے ان کی درجات بلند فرما دی۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعلق کو وابستہ رکھنا اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انفرادی طور پہ میں سب کچھ کر لوں گا، تو میرے پیارے دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہوتی؟ ہر شخص خود بخود دین پہ آ جاتا، ہر شخص خود اپنی رائے اختیار کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کائنات کے تمام رسولوں کی رسالت کا تاج رکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نبوت اور رسالت کے ساتھ نواز دیا جس نبوت اور رسالت کو کہا جائے گا کہ قیامت تک برقرار ہے۔ یہ نبوت رسالت ایسی عطا فرمائی جو قیامت تک آنے والی انسانیت، قیامت تک آنے والی مخلوق، ہر انسان، ہر مخلوق کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی یہ رسالت قائم و دائم رہے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ رسالت قائم و دائم رہے گی تو پھر دیکھیے کہ اس رسالت کے ساتھ جو جڑ رہے ہیں وہ سارے کے سارے رسالت کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے رسول کی رسالت کے ساتھ کون جڑے؟ والذین معہ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے وہ صحابہ کرام ہیں۔ وہ صحابہ کرام ہیں
کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے ساتھ جڑے تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ قرآن میں مجھے اور آپ کو فرمایا کہ اب تم اللہ کی پسندیدگی کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو ان صحابہ کی طرح ایمان لا کر، ان صحابہ کی طرح محبت کا ثبوت دے کر، ان صحابہ کی طرح زندگی گزار کر اپنے آپ کو مسلمانیت کے ثبوت میں گھیر سکتے ہو، مسلمانیت کے ساتھ پیش کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے اس بات کو پیش کر دیا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے ایمان کا اظہار کرو تو ان کی مثل ہو۔ کیوں؟ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ جڑ گئے، اور اللہ رب العزت نے جب آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ جوڑا تو اپنی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ دیا کہ پھر ایسے موحد بنے کہ پھر ان کو کوئی اپنے آگے جھکا نہ سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب میں اور آپ اپنے آپ کو علم والوں کے ساتھ جوڑ کر چلتے ہیں تو اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے تو پھر میری اور آپ کی پیشانی اللہ کے غیر کے آگے کبھی نہیں جھکتی، وہ صرف اللہ کے آگے جھکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو بطور تمہید کے میرا موضوع کچھ اور تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس توحید کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صحابہ کے حوالے سے ایک مختصراً تھوڑی سی تمہید باندھ کے پیش کی ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس میں اللہ کی منشا یہ ہے کہ تمام کائنات کے ادیان باطلہ کے اوپر دین محمدی کا غلبہ ہو جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر غلبہ کس کو آ جائے؟ دین اسلام کو آ جائے۔ میرے محترم دوستو، اب دین اسلام کو غلبہ حاصل کیسے ہوگا؟ دین اسلام کے غلبے کے لیے آپ یاد رکھیے گا جو ہماری مخالف طاقتیں ہیں، جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان رہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن اصل میں ہے کون؟ ہم اس کو نہیں پہچان رہے۔ وہ ہمارے بارے میں، ہمارے علم کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، ہماری تعلیمات کے بارے میں سب کچھ پہچانتا ہے، لیکن ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان پا رہے۔ وہ دشمن ہمارا یہودیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی یہودوں کی جماعت ہے۔ وہ امریکہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، وہ ہمارے اس شرادی کو منتشر رکھنا چاہتا ہے، ہماری اس شرادی کو بکھیر دینا چاہتا ہے، ہماری اس توحیدی والے معاملات کو، ہماری محمدی دین کی دعوت کو، اس پیغام کو مسدود کر کے مسلمانوں کے اندر ایک ایسے شرازے میں انتشار رکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان موحد نہ بنے، مسلمان کے اندر اتحاد پیدا نہ ہو، مسلمان کے اندر اجتماعیت نہ آئے، وہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے خوف زدہ رہتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے در پر رہتا ہے، مسلمانوں کو دین کے معاملات میں متنفر رکھ کر ان کی زبان سے ایسی باتیں کہلوا ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے آگے سر جھکانا، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا مجھے اور آپ کو گمراہی کے راستے پر جا کے اللہ کے غیر کے آگے جھکانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے دین کی اجتماعیت کے طور پر نافذ اور نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد کر کر اپنے اندر اجتماعیت کو پیدا کرنا، آج مجھے اور آپ کو اس اجتماعیت کو توڑ کر تفریق میں ڈال کر دین کا نام لے کر گمراہ کن معاملات کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ دیکھیے پچھلے دور میں، آج سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 90 کی دہائی، اس میں ان سارے معاملات میں کیا بات کہی جاتی تھی اور کیا مشہور کر دیا تھا کہ مسلمان دہشت گردی کا نام ہے۔ کیا بات پیش کرتی؟ مسلمان دہشت گردی کا نام ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جانے لگا۔ اللہ رب العزت کے قرآن میں جب تعزیرات کا حکم آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی وحدہ لا شریک جب قرآن میں قصاص کے معاملات کو پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے قرآن میں جب قتل کا بدلہ قتل آتا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرنے والے کے اوپر اتنے کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ زنا کرنے والے کو سنسار کر دیا جائے گا،
اور اس طرح کے معاملات، اس طرح کے معاملات، جتنے بھی تعزیرات والے معاملات ہیں، اس کو غلط رخ میں پیش کر کے میڈیا کی سطح پر باتیں کیا کی جاتی کہ یہ سارے معاملات ظلم پر مبنی نہیں ہیں، اور پھر مسلمانوں کی مسلمانیت میں ایک شکوک و شبہات والے معاملات پیش کر کے مسلمانوں کو ان کی ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کی زبانوں سے یہ باتیں کہلوائی جانے لگیں۔ اور جہاد جیسا فریضہ، جب جہاد کی بات کرتے ہیں، نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے جب مجاہدین تیار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا دین خون برپا کرنا چاہتا ہے، فساد کو فروغ دیتا ہے۔ یہ مسلمان تو سارے فساد کو فروغ دے رہے ہیں، یہ تو دہشت گردی اختیار کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ مجھے اور آپ کو، میرا اور آپ کا دشمن پیار کی مار مار رہا ہے۔ خود فلسطین پر بمباری کریں، عراق پر بمباری کرے، افغانستان پر بمباری کرے، پچھلے دور میں ایریٹریا کے مسلمانوں کو لے لیجئے، برما کے مسلمانوں کو لے لیجئے، یا ادروائز آپ کہیں بھی جہاں جہاں مسلمان آباد، کون سا ایسا مسلمان ملک ہے جہاں پر فلسطین، جہاں پر اس نے اسرائیل نے بمباری نہ کی ہو، جہاں پر اسرائیل نے عراق جیسے مقام پر، لیکن عراق کے مقام کو ہم لوگ یوں جہاد کی شکل نہیں دیتے کہ عراق پر اس نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھے تیل کے کنووں پر حملہ آور ہونے کے لیے، ذخائر پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے سارے حربی اختیار کیے تھے، جس کی وجہ سے علماء نے جہاد کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم دوستو، آج مسلمانوں کے شرعی احکام کی نفاذ کی جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ ظالمانہ رواج دے رہے ہیں، ظالمانہ روش اختیار کر رہے ہیں، ظلم کو رواج دیا جا رہا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو اتحاد، اتفاق، کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے، ایسی بات کی جاتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ اگر کافر کو میں کافر نہیں کہوں گا تو کیا کہوں؟ بتا دیں، اللہ رب العزت کے قرآن نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون۔ مفسرین نے لکھا ہے جو شخص فجر کی نماز کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے، معمول بنا لے اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، فرمایا اس شخص کے دل میں کفر سے نفرت اور اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جو شخص ہر وقت قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتا رہے گا، اس کے اندر علی الاعلان کافر کو کافر کہنے کی جرت پیدا ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنا بندہ کہہ کر نہیں پکارا، قل میرے محبوب یا ایھا الکافرون اعلان کر کے ان کافروں کو پکار کر کے دیجئے۔ کافروں نے کہا کہ ہم چاہتے لڑائی جھگڑا نہ ہو، کافروں نے کہا ہم چاہتے تم ہمارے مخالف نہ ہو، ہم تمہارے مخالف نہ ہو، یعنی کہ حق سے روکنے والی بات۔ کافروں نے کہا کہ تم کچھ عرصہ ہمارے مذہب پہ آ کر ہمارے دین کی عبادت، ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، کچھ عرصہ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت کا جلال جوش میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان کے سامنے علن اعلان کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، تم کافر ہو، تمہارے کو کافر کہہ کر پکارا جائے گا، اور تمہارے کو کافر کہہ کر پکار کے ہم تمہارے سامنے اپنے دین کی وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے دعوت پیش کریں گے۔ تم روک سکتے ہو، روک کر دکھاؤ، اگر تم روکنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہارے سامنے پہلے اعلان کریں گے کہ تم اتنے دن تک تیاری کرو، اس کے بعد اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین آپ کے ساتھ، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوں گے، اور علل اعلان میدان کارزار میں اتر کر ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ ہم کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارا دین ہمیں یکسوئی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمارے اندر توحید کا متوالا ہونے کا ثبوت دینے کے لیے توحید سے محبت سکھاتا ہے، ہمیں موحد بناتا ہے۔ جاؤ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دین جرت دیتا ہے، ایمان قوت دیتا ہے، ایمان تم کو دلیل کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت عطا کر رہا ہے اس وقت جب تم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو یہاں پر یہ بات واضح کی گئی کہ میں اور آپ اپنے دشمن کو پہچانیں، اور دشمن مجھ سے اور آپ سے کیا چاہ رہا ہے؟ دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمان بکھرا رہے، مسلمان کو بکھیر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محمد رسول اللہ کی تیار کردہ جماعت اپنی ایمان کا ثبوت
محبت کے تقاضے کو پورا کر کے دیتے ہیں، اپنے ایمان کا ثبوت میدان کارزار میں کفر کے سامنے لرزہ بر اندام بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اشداء علی الکفار کا مصداق ہم ہیں۔ آج کہا جاتا ہے منبر پہ بیٹھ کے مولوی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں میں کیوں نہ جذباتی ہو، میرا علم مجھ سے اس بات کا متقاضی ہے، میرا علم تقاضا کرتا ہے، میرا منصب مجھ سے تقاضا کرتا ہے، جو بات پیار محبت سے سمجھانے کی ہے میں اس کو پیار محبت سے بتلاؤں، اور جس بات میں مجھے شدت اختیار کرنی ہے میرا علم مجھ سے متقاضی ہے کہ میں اس میں شدت اختیار کروں۔ اب بات شدت کی ہو اور میں پیار سے سمجھا نہیں ہے، نہیں، ایسا دین نہیں ہے۔ دین نے میرے اور آپ کے سامنے جہاں امر بالمعروف کا حکم دیا ہے وہاں نہی عن المنکر کا بھی مجھے آپ کو حکم دیا ہے۔ دعوت دین کی دینی ہے، پیغام سنانا ہے دین کا، لیکن جہاں کہیں کوئی ایسی غلطیاں آتی ہیں تو اس پر اس کو روکنے کا بھی حکم ہے دوستوں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو دین میں قرآن کی جو تعزیرات کا حکم، قصاص کا حکم، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم کے راستے سے روکنے کا ایک حکم ہے۔ اللہ رب العزت کے دین میں مجھے اور آپ کو دین کے لیے، آپ دیکھیے نا ایک مقام پر آتے ہیں، باتوں سے باتیں نکل گئی دوستوں، یاد آتی ہیں باتیں، اب یاد آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کٹھی کروں، میرا جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کٹھے کروں اور تمام مسلمانوں کے ان گھروں پر جا کر ان لکڑیوں کو رکھ کر آگ لگا دوں۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کن مسلمان؟ فرمایا ان مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے جو مسلمان فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا میرے دوستوں، بین الرجل وبین الشرک والکل کفر ترک الصلاۃ۔ یاد رکھیے گا ایک بندہ مومن کے درمیان میں شرک اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی چیز ہے تو یاد رکھیے گا وہ صرف ایک نماز باقی رہ جاتی ہے، اگر نماز ترک کرتی تو پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ تصور تو کیجئے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر متشددانہ انداز میں سختی کے ساتھ بات پیش کر رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، اب اس کو پیار سے پیش کیا جائے، نماز کے لیے ہاں اٹھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں، پیار سے بھی پیش کیا جاتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن جب فجر کی نماز قضا ہو جائے یا فجر کی نماز میں آدمی اپنے آپ کو کوتاہی کے ساتھ لے کر چلے، میرے دوستو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی بات کر رہے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی مساجد اور مساجد نمازوں میں خالی ہیں، مساجد نمازوں میں خالی ہے۔ کیا وجہ؟ کیا مرنے کا خوف ختم ہو گیا؟ اب ان تمام چیزوں کو کیا میں سختی کے ساتھ پیش نہ کروں کہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے؟ اور پھر ایک دوسرا لوگوں کے اندر جو کمزوری پائی جاتی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اگر کوئی شخص عادت بنانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتا ہے تو کچھ بزرگ حضرات صفوں میں کھڑے ہوں گے چیختے ہیں کیوں بچوں کو لاتے ہو مسجد میں؟ بچوں کو مت لایا کرو مسجد میں، بچوں کو پیچھے رکھا کرو۔ میرے دوستو جو بھی اولاد آئے گی اپنے باپ کے ساتھ آئے گی، اور باپ جب صف میں اپنے ساتھ کھڑے کرے گا تو بچہ کھڑا ہونا سیکھے گا نا۔ باپ اگر اس کو پیچھے چھوڑ دے گا وہ تو کھیلتا رہے گا، وہ تو شرارتیں کرتا رہے گا۔ وہ باپ کے ساتھ جب کھڑا ہوگا ہاتھ باندھنا بھی سیکھے گا، رکوع کرنا بھی سیکھے گا، سجدہ کرنا بھی سیکھے گا، اور اس کو احساس ہوگا جس طرح میرا باپ خاموشی اختیار کر کے سجدے کی طرف نگاہ کر کے نماز کو اپنی عاجزی کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر بچہ کہے گا میں بھی اسی طریقے پر نماز پڑھوں۔ میں چھوٹے بچے کو ساتھ نہ ہوں اور پیچھے چھوڑ دوں، بچہ کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، کبھی اوپر جائے کبھی نیچے جائے، تھوڑی دیر ٹھپ کر کے آواز آئی، پوچھا کیا ہوا، کہ لے بچے کا سر پھٹ گیا۔ اوہو، پھر بتائیے کہاں سے بچے آئیں گے مسجدوں میں؟ جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنا، اپنے آپ کو نمازوں کی طرف لے کے جانا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کیسے ظاہر ہوگا دین، کیسے قلب اختیار کرے گا دین؟ جب ہم مسلمان اپنے دین میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں اور پھر آ کر کوئی مجھ سے سوال کرے مفتی صاحب اس بارے میں آپ کا کیا جواب ہوگا، اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں،
اور پھر دوسرے کے پاس جا کے دوسرا پوچھتے تو کہتے ہیں جب مسلمانوں کے علماء مسلمانوں میں علم والے ایک نہیں ہیں تو پھر ہم کس چیز کو اپنائیں؟ میرے پیارے دوستو، یہ ہے شکوک و شبہات۔ یہ دین میں شکوک و شبہات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا پھر دین غلبہ اختیار نہیں کرے گا بلکہ مغلوب ہو جائے گا۔ کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، غیروں کو چھوڑو اپنوں سے کیا ملا۔ اب تو ہمارا کسی پر بھروسہ ہی نہ رہا، غیر ہمارے اوپر کیا حملہ آور ہوتے، غیر ہمارے سامنے کیا ضرورت نہیں تھی غیروں کی کہ مسلمانوں کو میلی نگاہ سے دیکھ سکتے۔ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنتا ہے، مسلمان کے اندر تفریق آتی ہے، مسلمان مسلکوں میں بٹ جاتے ہیں، مسلمان اپنے اتحاد کو توڑ دیتے ہیں۔ مسلمان نبی کے نام پر، کبھی آل رسول کے نام پر، کبھی محبت رسول کے نام پر، کبھی عشق و محبت کا جھانسا دے کر مسلمانوں کے شرازے میں بکھار پیدا کر دیتے ہیں، مسلمانوں کی شرازے کو منتشر کر دیتے ہیں۔ اتحاد کی بات آتی ہے تو اس اتحاد کو قائم نہیں رکھا جاتا، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت کے دین کے تو اگر دین کی سربلندی چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کو تھامنے کے لیے دوستو کیا راستے اختیار کرنا پڑے گا؟ اللہ کی رسی کے ساتھ جڑنے والے لوگوں کے ساتھ جڑا جائے گا تو پھر مجھے اور آپ کو صحیح رستے کا پتہ چلے گا۔ پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رسی قرآن ہے، اور قرآن کا علم رکھنے والے علماء، قرآن والوں کے ساتھ جڑے رہنا، قرآن والوں کے ساتھ جڑ کر علم کو سیکھنا، علم کے انوارات حاصل کرنا۔ یاد رکھنا یہ منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے علم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں منتقل کیا، صحابہ سے تابعین میں منتقل ہوا، تبع تابعین میں منتقل ہوا، محدثین فقہاء کرام ائمہ حضرات تشریف لائے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے سلسلہ تو صاحب کی لڑی ایک ایسی چلی انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی، اور اسی طرح دین باقی رہے گا، دین والے بھی باقی رہیں گے، دین پر چلنے والے دین کی دعوت اور پیغام سناتے رہیں گے، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے ان کے دلوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ یہ ساری چیزیں اس وقت آئیں گی جب میں اور آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے، اخلاص پیدا کر کے اپنے آپ کو مخلصین کے ساتھ جوڑیں گے، اپنے آپ کو علم والوں کے ساتھ جوڑیں گے، علم کی قدر و منزلت کو پہچانیں گے، علم کے مقام کو پہچانیں گے، قرآن کی قدر و منزلت کو پہچانیں گے، قرآن والوں کی قدر و منزلت کو پہچانیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانیں گے، آپ کے مقام نبوت کے ساتھ جڑنے والوں کے مقام کو پہچان جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں مجھ سے اور آپ سے ایک مقصد مانگتی ہیں۔ اللہ نے بھی مجھے اور آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث، تم انسانوں نے کیا سمجھ لیا ہے تمہاری زندگی بے مقصد پیدا کی گئی ہے؟ آج میرے دوستو ناراض نہ ہوئیے گا، حادثات میرے اور آپ کے سامنے کیسے کیسے حادثات آ رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، آئے دن خبریں آ رہی ہیں، آئے دن اموات کا ذکر، آئے دن حادثات میں لوگوں کی ہلاکت کا ذکر، آئے دن ہلاکتیں بھی ایسی عجیب عجیب المان والحافظ۔ میں پرسوں رات سفر سے واپس آیا، اسلام آباد کیا ہوا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس تھا، تو وہاں پر بارش ہی بارش، اور وہاں پر بارش کے موسم میں ہم کراچی والے تو بہت ڈرتے ہیں کہ بارش میں حادثات ہو جائیں گے یا خدا کراچی کے روڈ خراب ہوتے ہیں، ذرا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے گر جاتا ہے۔ شاید کرونا کے بعد کی بات ہے، مدرسے میں بڑی ہم مدرسے کے فارغ ہوئے، چھٹی ہوئی، بڑی تیز بارش آ رہی تھی، مجھے گھر جانا تھا، پھر وہاں سے نماز ظہر پڑھانے کے لیے سائٹ ایسوسیشن پہنچنا تھا، تو میں موٹر سائیکل میں جا رہا، روزانہ اس روڈ سے گزرتے پتہ ہی نہیں، پانی خوب بہ رہا ہوں، اچانک جناب ایک کھڈا آیا، موٹر سائیکل کھڈے میں گئی، میں موٹر سائیکل کی سیٹ پہ تھا، میں وہاں ادھر، اب جسم تھوڑا سا بھاری ہو تو پھر ایک دم اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، پھر اتنا بھاری تو نہیں لیکن اب اٹھنا مشکل، اب فوری اعضاء کہیں پھنس جائے تو اس کا نکالنا مشکل، اب منہ بالکل پانی میں سجدہ ریز ہوا وہ بھاگے بھاگے لوگ آئے، انہوں نے اٹھایا، میں نے کہا یار یہ حال، کہ لے حضرت بارش ہو رہی ہے، میں نے کہا نماز پڑھانے جانا ہے، کہ لے اب کس حالت میں آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو کراچی میں تو یہ حال ہے، اسلام آباد میں نے دیکھا لوگ چمبے غفیر کی صورت میں نکلنے کہاں جا رہے ہیں؟ دامنے کو جا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے تیز، اور مجھے بھی اوپر سے دعوت دی جا رہی ہے، حضرت بڑا خوبصورت منظر ہے، چلیے۔ وہ بھائی ڈر لگتا ہے یار کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، بارش ہو تو ایک مقام پر کھڑے ہو کے نہا لو، دعائیں کرو، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں،
اللہ نے توفیق دی دعا مانگنے کی، وہاں پر دعائیں مانگی. اللہ نے توفیق دی وہاں پہ صلاۃ التوبہ پڑھ کے دعائیں کی، اللہ ہم کراچی والوں کو بھی باران رحمت سے نواز دے، لیکن ایسا شوق عطا نہ کر. اور جناب پھر رات کو عجیب عجیب ویڈیوز، کہاں کہاں کیسے کیسے ریلے پانی کے، پہاڑوں کے کیسے کیسے حادثات، گاڑیاں تباہ، یہ تباہ وہ تباہ. کل رات کو ایک واٹس ایپ آیا، بڑا عجیب واٹس ایپ آیا، 22 افراد 5 منٹ میں ہلاک. وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لوگ وہ پتہ نہیں اوپر غبارہ پھلاتے ہیں آپ کے ذریعے، اس کے اندر بیٹھ کے اوپر جاتے ہیں آسمان پہ. تو غبارہ پھلایا، 22 افراد اس میں بیٹھے ہوئے، مرد عورت سب کٹھے ساتھ، پوری ویڈیو دکھا رہے ہیں. اپنی مسلمان پاکستانی پوری ویڈیو دکھائی جا رہی ہے. وہ غبارے میں آگ نیچے ڈل رہی ہے، غبارہ پھول گیا اور اس کے جناب اچانک وہ اڑنا شروع ہو گیا. اس میں 22 افراد بیٹھے ہوئے تھے. جب میرے خیال سے 250-300 فٹ کی بلندی پر گیا ہوگا، اس پورے میں آگ لگ گئی، سارے کے سارے جل گئے. 22 کے 22 افراد جل گئے. وہ غبارہ پورا جلا اور ان کی لاشیں بکھرتی ہوئی زمین پر گر پڑی. جب وہ زمین پر آئے تو گرے سب مر چکے تھے. میرے دوستو ایسے ایسے حادثات سامنے آ رہے ہیں، کیسے کیسے معاملات، پھر بھی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک سے غافل. یہ دوستو قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن میں اللہ رب العزت فرمائے الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے دنیا میں ہماری اس ملاقات کو بھلا رکھا تھا. یار کیسے کیسے حالات میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو غفلت میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے اس روئے زمین کو جب سے معرض وجود میں آئی ہے اس کو قائم کیا ہے. کوئی انسان آج تک باقی رہا؟ آنے سے پہلے اس کو جانے کی خبر دی جاتی ہے. مقاصد زندگی کو قرآن بار بار کھول کھول کر پیش کر رہا ہے. ہزاروں سال گزر چکے ہیں اس دنیا کو معرض وجود میں آئے ہوئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام آ کر مقاصد زندگی کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کو پیش کرتے ہیں. آخر میں آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج رکھ کر ختم نبوت کی مہر لگا دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی اور بڑی نشانی میں ہوں کہ بس میں آخری نبی آ گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک کے لیے نبیوں کی نبوت پر مہر لگا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب اللہ رب العزت نے علوم کا سر چشمہ قرآن کا نزول فرما دیا ہے. تمام شریعتوں کی سرداری کا تاج آپ کی شریعت پر رکھ دیا ہے. تمام امتوں کی سرداری کا تاج آپ کی امت کے سر پر رکھ دیا گیا ہے. اب آپ کی امت کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. قیامت تو برپا ہو سکتی ہے، کوئی امت دوسری نہیں آ سکتی. اب صرف محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت مجھے اور آپ کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے اللہ کی معرفت کو پیش کرتی ہے. اور اللہ کی معرفت میرے اور آپ کے دل میں احساس پیدا کرتی ہے اور میرے اور آپ کے دل کا احساس مجھے اور آپ کو مقاصد زندگی سے آگاہی دلاتا ہے. اگر مقاصد زندگی سے میں اور آپ آگاہ نہیں ہوئے میرے محترم دوستوں، لگتا ہے ایسا ہے آنے والی نئی نسلیں ہماری تو اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف تفریحات چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سارے سیاحت والے معاملات، ہر چیز کی خبر، تمام ان ولاگرز کے نام معلوم، تمام ولاگرز کے ہر چیز کا علم کہ ہم کس کو کس طرح نکال کر کس مقام کا سرچ کر سکتے ہیں، کس مقام پر پہنچ سکتے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہم نے اور آپ نے تو ان چیزوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا. لیکن میرے محترم دوستو یاد رکھیں، کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ ناکامی کی علامتیں ہیں. یہ ناکامی کی علامتیں ہیں، یہ سب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ناکامی اور تباہی مجھے اور آپ کو جہاں زندگی کے مقصد سے غافل کر رہی ہے، جہاں زندگی کے مقاصد سے مجھے اور آپ کو دور رکھا جا رہا ہے، وہاں میری اور آپ کی زندگی کو بے مقصد بنا کر ہمیں دنیا کی رغبت جو بیٹی چاہیے تھی وہ بھی نہیں بٹھا رہے. ایسا کر رہے ہیں کہ بس ہم اپنی زندگی سے بھی غافل ہو جائیں، ہم ہر چیز سے غافل ہو جائیں. بچہ غافل ہر وقت لگا ہوا ہے، ماں باپ غافل، کوئی فکر ہی نہیں ہے. میرے محترم دوستو، زندگی صرف جانوروں کی طرح مجھے اور آپ کو کمانے کے لیے نہیں دی گئی تھی. زندگی مجھے اور آپ کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، کائنات کی تمام مخلوقات کی سرداری کا تاج رکھا اور مجھے اور آپ کو کائنات کی سرداری کا تاج پہنا کر یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی کہ تم اللہ کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ زور سے بولو.
ہم سب اللہ کے لیے ہیں. فرمایا تم اللہ کے لیے ہو اور اللہ کا ہونے کے لیے تمہیں محمد رسول اللہ کی محبت اور آپ کی اتباع کا ثبوت دینا ہوگا. اب وہ زندگی اچھی جو محمد کی اتباع میں اور آپ کی محبت میں گزرے، یا وہ زندگی اچھی جو دنیا کے لہو و لعب میں پڑی رہے اور آدمی اپنے آپ کو تباہی کی طرف غفلت میں لے کر چلا جائے اور برباد ہو جائے. میرے دوستوں، بڑی مختصر سی زندگی ہے، تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. حادثات میرے اور آپ کے سامنے اپنی جگہ ہے، کبھی ہوتی بھی اموات لوگوں کے ساتھ، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج کل کبھی بہت کم لوگوں کو آ رہے ہیں. حادثات ہی حادثات سامنے آ رہے ہیں، مستقل طور پر حادثات سامنے آ رہے ہیں. میرے دوستوں یاد رکھیے گا، میرا اور آپ کا دشمن اپنے اس کام میں اور اپنے اس کام سے اتنی سی بھی غفلت نہیں برت رہا. میرے اور آپ اپنے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، اپنے رستے کو بھولے ہوئے ہیں. صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹے تو اس کو بھولا نہیں کہا جائے گا. وقت ابھی بھی ہے کہ میرے اور آپ تو بتائی ہو کر اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، علم والوں کے ساتھ تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو قرآن کے مطالب، قرآن کے جو ہمارے سامنے مطالبات ہیں ان مطالبات کو پہچاننے والے بن کر اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں. میرے دوستوں، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دے دی اور میرے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر اس راستے کو میں نے اور آپ نے بلائے رکھا تو اس وقت ناکامی منہ کھول کر کھڑی ہوئی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس ناکامی سے محفوظ فرمائیں، کامیابی والے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، کامیاب لوگوں کے ساتھ. دیکھو نا، اللہ کے محبوب نبی نے بھی دعا سکھائی، بات سے بات نکلتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے یہ بھی کہہ دو یہ بھی کہہ دو. اللہم حبب الینا الایمان، اللہم آتنا حبک. ہاں، اللہ کے محبوب نبی نے سکھایا اللہم آتنا حبک وحب من یحبک. اللہ تو عطا فرما دے مجھے اپنی محبت. اللہ تو مجھے عطا فرما دے اپنی محبت، اور تو جن سے محبت کرتا ہے ان کی محبت، اور جن عملوں سے تو پسند کر، جن عملوں کو تو پسند کرتا ہے ان عملوں کو اختیار کرنے کی محبت. میرے دوستوں، پتہ یہ چلا اللہ کی محبت بھی اختیار کرنی ہے تو ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دو جن کو اللہ نے اپنا پسندیدہ بنایا. اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.